السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم دشت ظلمات کا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ اسٹارٹ کر رہے ہیں، جسے تحریر کیا ہے رائنا صدیقی نے۔ تو جلدی سے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے ہم ایپیسوڈ کو۔ ہر لمحہ، ہر پل اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ کب محسوس کی تھی اس نے یہ تکلیف؟ وہ تو درد کو طاقت میں بدلنے والوں میں سے تھا۔ فواد نے حرین پر نہیں، اس پر حملہ کیا تھا۔ حرین، وہ اپنے آفس میں بیٹھا اس کے خیالات سے مخاطب تھا۔ گھبراؤ نہیں حرین، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ اپنا سارا وقت اپنی اس خوبصورت تخلیق کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ وہ ایسا نہیں کر پایا۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ اب وہ اس کی ہے اور اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ کسی بچے کی طرح خوش تھا جیسے اس کا پسندیدہ کھلونا مل گیا ہو۔ وہ اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اپنی اس تخلیق کے ساتھ اس کے بدن کے کس حصے سے کھیلنا شروع کرے۔ فیصلہ بہت مشکل تھا۔ وہ کسی خوبصورت کینوس کی طرح تھی۔ ابھی تک وہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا جب اس کے آدمی نے بری خبر دی۔ پاکستان سے آنے والا اسلحے کا ٹرک پاک افغانستان بارڈر پر پکڑ لیا گیا تھا۔ وہ بہت غصے سے حرین کے بے ہوش وجود کے پاس سے اٹھا اور وہاں سے چل دیا۔ کبھی ایک وقت کا کھانا مشکل سے حاصل کرنے والا وہ شخص آج کے موسٹ وانٹڈ لسٹ میں سر فہرست تھا۔ کتنے ہی نامور بزنس مین اور سیاستدان اس کی وحشت کا نشانہ بنے تھے۔ جب اس کا باپ اس کی ماں کو پیٹتا تھا تو اسے اس کی چیخیں سن کر کتنا سکون آتا تھا۔ 14 سال کی عمر میں اس نے پہلی بار اپنی ماں کو پیٹا تو اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا باپ کیوں ایسا کرتا تھا۔ کس قدر سکون تھا ایسا کرنے میں، کسی کو اپنے ہاتھوں سے تکلیف دینے میں، یہ جاننے میں کہ وہ کتنی آسانی سے سامنے والی جان نکال سکتا ہے۔ اگلے ہی دن اس نے اپنے سوئے ہوئے باپ کو مار دیا۔ اس سب کے دوران اسے ایک عجیب احساس نے آ گھیرا۔ جو کام کوئی بھی کرنے سے ڈرتا تھا، اس نے کتنے سکون سے کر ڈالا تھا۔ وہ منفرد تھا، سب سے الگ۔ جب اس کی ماں نے اسے اپنے باپ کی لاش کے پاس پایا تو وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد اس نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کچھ اور لوگوں کے ساتھ مل کر اس نے راہگیروں کو لوٹنا شروع کیا، پھر گھروں اور دکانوں کو لوٹنا شروع کیا۔ اپنی عقل کا استعمال کرتے وہ ایسے لوگوں تک پہنچا جنہیں اس جیسوں کی تلاش رہتی تھی۔ کئی سال بعد اس کی ملاقات شہباز سے ہوئی۔ وہ دولت مند تھا اور لالچی، اس کے لیے بہترین سیڑھی، اسے پیسہ بنانے کا گڑ تھا، اور فواد کو دوسروں کو استعمال کرنے کا گڑ۔ نہ جانے کیوں وہ اس خوبصورت بنگلے کے باہر کھڑا تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس کے قدم اسے اندر لے جانے لگے۔ گیٹ پر موجود گارڈ نے انہیں دیکھتے ہی سلام پیش کیا اور پھر گیٹ لاک کر دیا۔ وہ لمبے ڈگ برتا اس نفیس بنگلے کے اندر داخل ہوا۔ ابھی وہ کرسی کھینچ کر بیٹھی تھی جب اندرونی دروازے سے کوئی داخل ہوا۔ وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر چاولوں کی ڈش اپنی طرف کھینچنے لگی۔ تم؟ زرار کی شکل دیکھتے ہی اس کے تیور بدلے تھے۔ ہاں میں۔ وہ چہرے پر 500 واٹ کا بلب سجائے کھڑا تھا۔ ماریا نے سامنے پڑی پلیٹ اٹھا کر اسے کھینچ کر دے ماری، جسے زرار نے بروقت کیچ کر لیا۔ مجھے تم سے ایسے ہی وارم ویلکم کی امید تھی۔ وہ ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی تھی، ورنہ ابھی تک یقیناً اس کے گلے پڑ چکی ہوتی۔ یو ایڈیٹ، دیکھو ماریا، تمہارے بھائی نے تمہیں بتایا نہیں، لیکن شوہر سے ایسے بات نہیں کرتے۔ اس کی بات پر ماریا کا ہاتھ گلاس کی طرف بڑھا، لیکن زرار نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ماریا نے دوسرے ہاتھ سے اسے دھکیلنا جب چاہا تو وہ بازو بھی زرار نے اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ چھوڑو مجھے، وہ غصے سے کہنے لگی تو زرار نے اسے اپنے قریب کیا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے زرار نے اس کا چہرہ پکڑا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ جب اس نے اپنا چہرہ ماریا سے دور ہٹایا تو وہ آنکھیں پھیلائے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زرار اس کی حالت سے محظوظ ہوتا ہونٹ دانتوں تلے دبا گیا۔ اس کا خوبصورت رنگ سرخ پڑنے لگا تھا۔ تو تم بلش بھی کرتی ہو مسز زرار، وہ اسے زج کرنے کے لیے کہنے لگا۔ اس کی بات پر ماریا جیسے واپس ہوش میں آئی تھی۔ اس نے خود کو بے دردی سے اس کی پکڑ سے آزاد کروایا اور گھورتے ہوئے کرسی پر دوبارہ بیٹھ گئی، جبکہ زرار چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے دیکھتا رہا۔ میں بلش نہیں کر رہی، سمجھے؟ وہ پھنکاری تھی۔
اب یہ تو تم جھوٹ بول رہی ہو۔ خیر میں ایک مشن کے لیے جا رہا ہوں تو سوچا اپنی بیگم سے بھی ملتا جاؤں۔ اب جب ان دونوں کی شادی ہو ہی چکی تھی تو اسے پوری نیت سے نبھانا چاہتا تھا۔ البتہ ماریا کچھ اور کیس تھا۔ وہ اتنی آسانی سے خود کو کسی سے ایموشنلی نہیں جوڑ سکتی تھی۔ اس کی بات پر وہ ناک سکڑ کر اسے دیکھنے لگی مگر خاموش رہی۔ شاید وہ ابھی تک ان لمحوں کے حصار سے نہیں نکلی تھی۔ کب جا رہے ہو؟ وہ چاہ کر بھی خاموش نہیں رہ پائی۔ کچھ گھنٹوں تک۔ تو تمہیں یہ ٹائم اس کی تیاری کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے جیسے وہ اس کی حرکت کو سوچ رہی تھی اسے غصہ آنے لگا۔ زرار نے ٹائم دیکھا اور پھر ساتھ والی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں میں چلتا ہوں، وقت کم ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ اپنے قدم اٹھاتا اس سے پہلے وہ بولنے لگی۔ دیکھو اپنی کوئی چیز تڑوا کر مت آنا سمجھے۔ الگ ہی انداز تھا اس کا الوداع کرنے کا بھی۔ زرار آئی برو جھکا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ کیا ہے نا یہ حق تو صرف میرا ہے۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح اپنی پلکیں چکاتی کہنے لگی تو زرار کہکا لگا اٹھا۔ ہاں تمہارے خیالوں میں۔ اپنی ایک آنکھ دباتے وہ وہاں سے چل دیا۔ اس کے ساتھ جیٹ میں بیٹھتے فوجی ایک آخری بار پلان دہرا رہے تھے۔ احتشام بھی انہی کے ساتھ تھا جبکہ وہ ہاتھ میں حرین کا پینڈنٹ تھامے بیٹھا تھا۔ زرار اس آپریشن کو لیڈ کرنے والا تھا۔ اگر ہاتھ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی۔ وہ مسلسل صرف اسے ہی سوچ رہا تھا۔ ہاتھ کو سوچ میں غرق دیکھ کر احتشام اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ گھبراؤ نہیں، وہ ٹھیک ہوگی۔ احتشام مجھے تم سے مدد چاہیے۔ وہ نظریں اس کی پینڈنٹ پر مذکور کیے کہنے لگا۔ کیا میں نے تمہیں پہلے کبھی انکار کیا ہے؟ ہاتھ اس کی بات پر سر ہلانے لگا۔ میں چاہتا ہوں جیسے ہی حرین ہمیں ملے تو تم اس کے ساتھ واپس پاکستان چلے آؤ۔ میرے 2 لوگ الگ آ رہے ہیں، وہ پرائیویٹ جیٹ کے ساتھ کابل ایئرپورٹ تمہارا انتظار کریں گے۔ ہاتھ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تم اسے لے کر چلے جاؤ گے احتشام۔ زرار سے بھی میں بات کر چکا ہوں، ایک فوجی جوان بھی تمہارے ساتھ بھیجے گا۔ احتشام نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو ہاتھ نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ اس آپریشن کے دوران حور کا یہاں رہنا خطرناک ہوگا اور تمہارے علاوہ میں کسی اور پر یقین نہیں کر سکتا۔ ماریا اب زرار کی ذمہ داری ہے، مجھے اس کی فکر نہیں، لیکن حرین کی حفاظت کرو گے تم جب تک میں واپس نہ آ جاؤں، اور باقی لڑکیوں کی بھی۔ احتشام جانتا تھا وہ کچھ بھی کر لے لیکن ہاتھ اپنے فیصلے سے نہیں ہلے گا، اس لیے وہ خاموشی اختیار کر گیا۔ باقی کا سارا وقت ہاتھ نے حرین کی سوچوں میں گزارا تھا۔ نہ جانے اسے یہاں کتنا وقت ہو چلا تھا۔ سردی مانو اس کے جسم میں گھستی اسے برف کر رہی تھی۔ اس کے دانت بری طرح بج رہے تھے لیکن اس سب کے باوجود وہ خوش تھی کہ کوئی بھی وہاں نہیں آیا۔ وہ اسی حالت میں دیوار سے چپکی بیٹھی تھی۔ ایک ہی حال میں بیٹھے رہنے سے اس کا جسم سن پڑنے لگا تھا لیکن حرین کو اس کی پرواہ کب تھی۔ اس جگہ پر وقفے سے جب بھی کسی کی دردناک چیخیں گونجتی وہ رونے لگتی۔ اسے سمجھتی تھی کہ وہ لوگ کتنی تکلیف میں ہیں۔ ہاتھ ابھی تک نہیں آیا تھا اور وہ اب خوفزدہ ہونے لگی تھی، شاید وہ آئے ہی نہ۔ یہ خیال آتے ہی حرین رونے لگی لیکن پھر اس خیال کو جھٹکنے لگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اسے لینے ضرور آئے گا۔ محض 1 گھنٹے اور 45 منٹ میں وہ لوگ کابل ایئرپورٹ سے باہر تھے۔ اب جیپ میں سوار وہ خیرات شہر سے باہر فوجی چوکی کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ وہاں سے 11 افغان فوجی مزید شامل ہونے تھے اور پھر فوراً تیاری کے بعد آپریشن کی جگہ روانہ ہو جاتے۔ وہ وہاں پہنچ چکا تھا، اب اسے محض چند گھنٹے چاہیے تھے۔ حرین میں آ رہا ہوں۔ فوجی چھاؤنی پہنچ کر انہوں نے اپنے ہتھیار سنبھالنے شروع کیے۔ وہ ٹیم 30 فوجی جوانوں پر مشتمل تھی۔ ہاتھ اور احتشام کو ملا کر وہ لوگ 32 ہو جاتے تھے۔ مجبوری کے تحت وہ دونوں بھی پاک فوج کی وردی پہنے تھے جو کہ ہاتھ کی پرسنالٹی کو مزید نکھار رہی تھی۔ احتشام تمہیں یاد ہے نا تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس کے سوال پر وہ ٹھنڈی آہ بھرنے لگا اور پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاتھ نے اسے گلے اور پھر اس کا کندھا تھپتھپاتے الگ ہو گیا۔ وہ اسے اپنی زبان میں شکریہ کہہ رہا تھا۔ وہ لوگ 3 ٹولیوں میں بٹے تھے۔ 12 جوان زرار کی ٹیم میں تھے جبکہ ٹیم بی کو افغان کیپٹن لیڈ کر رہا تھا جو کہ 10 نوجوانوں پر مشتمل تھی۔ ٹیم سی جو کہ ہاتھ کے پاس تھی وہ احتشام سمیت 9 لوگوں پر مشتمل تھی۔ جس پہاڑ پر فواد نے اپنی
فیسلٹی بنا رکھی تھی وہ اس سے کافی دور رکے اور پھر زمین کے اندر بنے راستے سے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ پہلے تو وہ راستہ کافی وسیع تھا، لیکن جیسے جیسے وہ اس جگہ کے قریب جاتے جگہ تنگ ہوتی گئی۔ ہاد اور احتشام کے علاوہ ایک اور جوان وہاں ابھی راستہ چیک کرنے آئے تھے۔ آدھے گھنٹے کے بعد احتشام نے بتایا کہ وہ فینٹسی کی ایک دم نیچے ہے۔ اس کے لیے وہ کسی آلے کی مدد لے رہا تھا۔ اپنا لیپ ٹاپ وہاں سیٹ کر کے وہ وہاں سے فیسلٹی کا سسٹم ہیک کرنے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ باقی سب کو راستہ صاف ہونے کی اطلاع کر دی گئی۔ ان کے پلان کے مطابق افغان کیپٹن کے حملے کے بعد اپنی ٹیم سمیت اس جگہ کے اصل راستے سے حملہ کرے گا تاکہ کوئی وہ بچ کر نہ بھاگ سکے۔ میں فواد کے سسٹم میں انٹر ہو گیا ہوں۔ یہاں ہر جگہ کیمرے نصب ہیں۔ ہاد، جو کہ اس جگہ کی فیسلٹی میں داخل ہونے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا، اس کے قریب آیا۔ دکھاؤ مجھے۔ احتشام مختلف کمروں کی ویڈیو دکھانے لگا۔ وہیں ایک قید خانے میں حورین دیوار کے ساتھ خود میں سمٹی بیٹھی تھی۔ وہ زرد سی تھی، ٹھیک لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ہاد نے خود میں سکون اترتا ہوا محسوس کیا۔ وہ اپنی انگلیوں کی پوروں سے لیپ ٹاپ کی اسکرین چھونے لگا۔ حورین نے اپنا جھکا ہوا سر ایک دم اٹھایا تھا، جیسے وہ اس کی نظریں خود پر محسوس کر پا رہی ہو۔ باقی کیمروں کی فوٹیج دکھاؤ۔ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگا تو احتشام نے کوئی اور کیمرے کی فوٹیج چلا دی۔ باقی قید خانوں کی نسبت اس جگہ بہت اندھیرا تھا۔ احتشام اس کی برائٹنیس بڑھانے لگا، لیکن پھر بھی وہ کچھ ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ وہ کسی کال کوٹری کی طرف اچھے سے بند تھے، جہاں روشنی کی ایک کرن بھی نہ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین ہل رہی ہو۔ ان کا ساتھی کہنے لگا۔ ہاں، لیکن کچھ ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہا۔ کمروں کے نمبر کے حساب سے ویڈیو حورین کے ساتھ والے قید خانے کی ہے۔ ہاتھ بہت غور سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ بہت عجیب ہے، ان کے ساتھ فوجی پھر سے بولا۔ زمین نہیں ہل رہی، یہ ساری جگہ چوہوں سے بھری ہے۔ کیا چوہے پر کوئی اتنے سارے چوہے کسی جگہ کیوں پالے گا؟ میں اس بارے میں بہت کچھ سوچ سکتا ہوں۔ ہاتھ بے دلی سے کہتا اٹھ گیا اور اس اندھیری جگہ پر ٹارچ جلا کر راستہ ڈھونڈنے لگا، جبکہ احتشام پچھلے 1 منٹ کی ویڈیو کاپی کرنے لگا تاکہ اس جگہ کے کیمرے صاف وہی ویڈیو بار بار چلاتے رہیں اور کسی کو ان کے داخل ہونے کا علم نہ ہو سکے۔ ہاتھ چونکہ اب حورین کو دیکھ چکا تھا، اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے وہ راستہ مل گیا جس سے وہ فیسلٹی میں داخل ہو سکتے تھے۔ شاید وہ راستہ فواد نے ایمرجنسی میں استعمال کرنے کے لیے رکھا تھا۔ جب ان کی باقی ٹیم پہنچی تو بہت طریقے سے اس راستے کو کھول لگا گیا۔ اب بس اسے ان سب کو مار کر اپنی حورین کو واپس لانا تھا۔ ان کا لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کا نقصان ہوا تھا۔ بے حد مہنگے ہتھیار جو کہ افغانستان اسمگلنگ کر کے لائے جا رہے تھے، وہ پکڑے گئے تھے اور وہ پورا دن اس کی ذمہ داری کو بھیانک سزا دیتا رہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنی پیاری سے بھی مل نہیں پایا۔ وہ اسے کتنا یاد کر رہی ہوگی نا؟ یہ سوچتے ہوئے فواد کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ ابھری تھی اور اس نے اپنا رخ اس طرف موڑ لیا جہاں اس نے اپنی پیاری تخلیق کو قید کر رکھا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، حورین کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود کو اس دیوار میں سنبھالے۔ وہ شخص پھر سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ حورین اسے دیکھ کر بری طرح کانپنے لگی۔ نہ جانے یہ سب اس کے ساتھ ہی کیوں ہوتا تھا۔ وہ شخص دھیرے سے چلتا اس کے سامنے زانوں بل بیٹھ گیا۔ اسے اپنے اتنا قریب دیکھ کر حورین کے ہونٹوں سے سسکیاں نکلی تھیں اور آنکھوں سے آنسو۔ میری پیاری، کیا ہوا تمہیں؟ چہرے پر خباثت لیے وہ اس کے بازو کو چھونے لگا تو وہ چیخنے لگی۔ اس کا جسم پوری طرح جھلس رہا تھا۔ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ جب تم پہلی بار مجھے ملی تو صرف ایک بچی تھی اور اب دیکھو کتنی ایک خوبصورت لڑکی بن چکی ہو۔ وہ اسے پیروں سے سر تک شیطانیت سے تکتا کہنے لگا تو حورین ہچکیاں بھر کر رونے لگی۔ تمہیں ہاد مرزا نے بہت تنگ کیا نا، پر اب میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ جیسے ہی اس نے حورین کے گال کو چھوا تو وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگی اور اسے ٹانگیں مارنے لگی۔ فواد نے اس کی ٹانگوں کو مضبوطی سے پکڑا اور زور سے کھینچا، جس سے اس کا سر بری طرح پیچھے دیوار سے ٹکرایا اور حورین کو سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ کتنی بگڑ گئی ہو تم میری پیاری، وہ قہقہ لگاتے ہوئے کہنے لگا۔ فواد نے اس کی تھوڑی سی جگڑ لیا۔ حورین اپنا چہرہ اس سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ فواد نے اپنا پسندیدہ چاقو نکالا اور حورین کی طرف بڑھانے لگا۔ اسے لگا وہ اس چاقو کی چھونے سے پہلے ہی مر جائے گی، لیکن فواد کا ہاتھ راستے میں ہی رکا۔ دیکھ کر وہ اسے دیکھنے لگی۔ اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ حورین نے غور کیا تو گولیوں کی چلنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے وہ جگہ کوئی میدان جنگ ہو۔ فواد اسے دھکا دے کر چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا
اور گالیاں دیتا ہوا اسے اس جگہ پھر سے قید کر کے چلا گیا۔ حورین نے اس کے جاتے ہی پروردگار کا شکر ادا کیا اور پھر سے خود کو پیروں سے دھکیلتی اور کوہنیاں استعمال کر کے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ گولیوں کی لگاتار آتی آوازوں سے ظاہر تھا کہ اس جگہ پر حملہ ہوا ہے اور اسی وجہ سے فواد اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ حورین نے ایک دم بے یقینی سے قہقہہ لگایا اور پھر وہ آنسوؤں کے ساتھ ہنسنے بھی لگی۔ ہاتھ اسے یقین تھا وہ اسے لینے آیا ہے۔ آوازیں اس کی طرف بڑھتی آ رہی تھی، اس کی طرف وہاں موجود باقی قیدی شور کرنے لگے تھے۔ سب کو ایک نئی امید ملی تھی کہ وہ اس قصاب خانے سے بچ جائیں گے۔ اس کی قید خانے کا دروازے سے کوئی زور سے ٹکرایا تھا۔ حورین نے تھوک نکل کر اپنا حلق تر کیا اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ فواد ہے یا کوئی اور، لیکن اس کا دل کہتا تھا کہ یہ ہاد ہے۔ گولیوں کی آواز سے اسے پتہ لگا کہ دروازے پر وار کیا گیا ہے۔ حورین کے کانوں میں سنسناہٹ ہونے لگی، لیکن ابھی اس کی پرواہ کیسے تھی؟ فوج کے کپڑوں پہنے کوئی اس کی طرف لپکا۔ وہ اتنی تیزی سے اس کی طرف آیا کہ حورین چہرہ بھی نہ دیکھ سکی۔ کسی نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر پیروں کھڑا کیا۔ اس کے پیچھے ہی 2 اور فوجی جوان اس جگہ داخل ہوئے۔ حورین تم ٹھیک ہو؟ ہاد کی آواز سے وہ اس کی طرف دوبارہ متوجہ ہوئی۔ ہاد، او ہاد! وہ بار بار اس کا نام پکار رہی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کہے، کیسے اپنی خوشی بیان کرے، جبکہ وہ اس کی کمر بازو چیک کر رہا تھا۔ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ چاقو سے اس کے بازوؤں کے گرد لپٹی تار کاٹتے ہوئے کہنے لگا۔ حورین اتنی بری طرح رو رہی تھی کہ کچھ کہہ نہ پائی۔ طرف زور زور سے سر انکار میں ہلانے لگی۔ اب جب وہ جانتی تھی کہ وہ محفوظ ہے تو اسے سر میں اور کلائیوں میں شدت سے جلن محسوس ہونے لگی۔ ہاد نے نشان زدہ کلائیاں سامنے کی اور انہیں دیکھنے لگا۔ وہ اس کے چہرے پر ایک الگ رنگ آتا اور ایک رنگ جاتا دیکھ رہی تھی۔ تبھی دروازے سے احتشام گن تھامے اندر داخل ہوا۔ ہاد جلدی کرو، یہاں ابھی بہت لوگ ہیں، ہمارے 2 ساتھی شہید ہو گئے ہیں۔ ہاد نے اس بازو سے کھینچا اور وہ کھینچتی چلی گئی، پھر اس کی طرف مڑ کر پھر سے حورین کو گلے لگا لیا۔ اس نے حورین کو اتنی مضبوطی سے تھاما کہ حورین کے بدن میں درد ہونے لگا، لیکن وہ ہاد کو اسی مضبوطی سے تھامے تھی۔ حورین احتشام تمہیں یہاں سے لے جائے گا، تم اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ اس کی بات پر حورین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ لیکن تم؟ شش، ابھی نہیں، میں بھی جلد ہی واپس آ جاؤں گا، لیکن ابھی تم احتشام کے ساتھ جاؤ۔ وہ اسے تنبیہ کرتے ہوئے پاکٹ سے اس کا پینڈنٹ نکالنے لگا، جبکہ حورین اس سب کے دوران سر نفی میں ہلاتی رہی۔ وہ پینڈنٹ حورین کی ہتھیلی پر رکھ کر اسے تھما دیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ رکھنا ہمیشہ، سمجھی تم؟ وہ اس کا گال چھو کر احتشام کی جانب دھکیلتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، میں تمہارے بغیر نہیں جاؤں گی۔ ہاد رکو، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی، نہ جانے اسے اس سے دور جانے میں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی۔ ہاد نے احتشام کو اشارہ کیا تو اس نے زبردستی سے پکڑ کر کندھوں پر ڈالا اور وہاں سے نکل گیا، جبکہ حورین بار بار اس کا نام چلاتی رہی۔ ہاد نے اسے دیکھتے ہوئے لمبی سانس کھینچی تھی۔ الوداع حورین، اور پھر اپنے ساتھیوں کی طرف پلٹ گیا۔ احتشام کے ساتھ ہاد نے اپنی ٹیم کے 2 جوان بھی بھیجے تھے، جن کا کام انہیں بحفاظت وہاں سے نکالنا تھا۔ کچھ دور وہ حورین کو یوں ہی اٹھائے بھاگتا رہا۔ دوسری طرف سے ان کی ٹیم بی نے بھی حملہ بول دیا، جس کا مطلب تھا فواد وہاں چھپا ہوا ہے۔ وہ حورین کو فائرنگ میں مزید ایسے نہیں لے جا سکتا تھا، کوئی بھی گولی اسے آسانی سے اپنا شکار بنا سکتی تھی۔ حورین مسلسل اس پر بکوں کی بارش کر رہی تھی۔ اس کے دونوں ساتھی اس کے سامنے سے کور کر رہے تھے۔ احتشام نے جیسے ہی اسے کندھوں سے اتارا، وہ اسی طرف لپکی جہاں سے وہ آئے تھے۔ حورین کو بازو سے پکڑ کر روکا اور سمجھانے لگا، رک جاؤ حورین، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، اگر تم ایسے کرتی رہو گی تو ہم دونوں جان سے جائیں گے۔ دیوار کی اوٹ میں وہ اسے لے کھڑا ہوا سمجھا رہا تھا، نہیں پلیز مجھے واپس لے جاؤ، مجھے ہاد کے پاس جانا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری موجودگی سے وہ فوکس نہیں کر پائے گا اور جان سے جائے گا، کیا تم یہ چاہتی ہو؟ احتشام غصے سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کی بات پر حورین کی آنکھیں ایک دم پھیلی تھیں اور وہ انکار میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، تو پھر تمہیں وہ ابھی اتنا ہی کہہ پایا تھا جب احتشام کی نظر دوسری طرف کھڑے شخص پر پڑی جو حورین پر گولی چلانے والا تھا۔ حورین! احتشام نے اسے دھکے سے ہٹایا اور وہ زور سے منہ کے بل گری۔ حورین تو بچ گئی، لیکن گولی احتشام کو لگی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے گولی چلانے والے پر فائرنگ شروع کر دی اور وہ دوبارہ انہیں نشانہ بنانے سے پہلے ڈھیر ہو گیا۔ احتشام نے اپنا ہاتھ مضبوطی سے کندھوں پر رکھا جہاں سے اب خون نکل رہا تھا، چہرے سے صاف عیاں تھا کہ وہ کس قدر تکلیف میں ہے۔ اپنے درد کو نظر انداز کرتا وہ حورین کی طرف بڑھا۔ ان کے دونوں ساتھی دوسری طرف دشمنوں کے ساتھ مصروف تھے۔ گرتے ہوئے حورین کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ احتشام بھی اب اتنی وزنی
گن نہیں چلا سکتا تھا، اس لیے اسے وہیں پھینک کر پسٹل نکالی اور اپنے زخمی ہاتھ میں تھام لی، جبکہ اپنے ٹھیک بازو سے حسین کو اٹھانے لگا۔ اس کی نظر لگاتار احتشام کے خون نکلتے کندھے پر لٹکی تھی۔ مجھے معاف کر دو، کوئی بات نہیں گڑیا، مجھے جو بھی ہو جائے لیکن تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس لمحے ان دونوں میں سے کسی نے بھی اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا کہ وہ اسے گڑیا کہہ کر پکار رہا ہے، نہ کہ حسین۔ چلو شاباش، اٹھو۔ حسین بے تحاشا تکلیف سے اس کے اور دیوار کا سہرا لے کر کھڑی ہوئی تو احتشام جھک گیا اور اس کا پاؤں دیکھنے لگا۔ وہ سوج رہا تھا لیکن ہڈی اپنی جگہ موجود تھی۔ وہ واپس کھڑا ہو گیا اور اسے سمجھانے لگا، جتنی تیزی سے ہو سکے تم اتنی تیزی سے آگے بڑھو گی اور کہیں نہیں رکو گی، سمجھی؟ حسین سر ہلا کر التفات کرنے لگی، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ شاید احتشام کی حالت کی وجہ سے وہ مزید احتجاج نہیں کر پائی اور زبان دانتوں تلے لے کر دبا گئی، حالانکہ وہ ہاتھ کے پاس لوٹ جانا چاہتی تھی۔ راستہ صاف ہے، چلیں جلدی۔ اس کے ساتھ دو فوجی واپس لوٹے اور انہیں جلدی چلنے کا کہنے لگے۔ احتشام نے زخمی بازو سے حسین کو سہارا دیا جبکہ دوسرے ہاتھ میں پسٹل تھامے آگے بڑھنے لگا۔ حسین کو بھیجے، ابھی انہیں آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا اس کی ٹیم میں ایک افغان فوجی شہید ہوا تھا۔ ہر جگہ بم فکس کر دیے گئے تھے جن کے مطابق وہ جگہ 15 منٹوں میں مکمل طور پر تباہ ہو جاتی، لیکن ہاتھ کو فواد ابھی تک نہیں ملا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا فواد وہیں کہیں چھپا ہوا ہے، لیکن اسے مزید ڈھونڈنے کا وقت نہیں تھا۔ ان کے ٹیم ممبر اب ریسکیو کیے ہوئے لوگوں کو وہاں سے نکال رہی تھی۔ فیسلٹی آدھے سے زیادہ اب ان کے قبضے میں تھی، جبکہ ہاتھ اپنے 3 لوگوں کے ساتھ ابھی بھی وہ جنگ لڑ رہا تھا۔ باقی ٹیم ریسکیو کے لیے بھیج دی گئی تھی۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہوا جب کسی نے دیوار کے پیچھے چھپ کر اس پر خاموشی سے وار کرنا چاہا۔ اس پر وار کیا جاتا اس سے پہلے اس شخص کا ہاتھ کے قبضے میں تھا۔ جب وہ اس کی طرف پلٹا تو ہاتھ اسے فوراً پہچان گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ فواد! وہ اپنا حلیہ کافی بدل چکا تھا لیکن یہ وہی شخص تھا جسے اس دن مال میں ہاتھ نے دیکھا تھا، جو کہ حسین پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ اس دن دور ہونے کی وجہ سے اور لوگوں کی افراتفری میں وہ اسے ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا، ورنہ فواد کی وہ شیطانیت سے بھری کالی آنکھیں وہ کہیں بھی پہچان سکتا تھا۔ افسوس، اتنی کوششوں کے باوجود تم مجھ سے بچ نہیں پائے۔ اس سے گن چھین کر ہاتھ نے اسے کمرے میں دھکیلا اور پھر اپنی گن بھی پھینک دی۔ ابھی اسے وہ گولیوں سے مار کر آسان موت کبھی نہیں دیتا۔ میرے اتنے قریب پہنچ کر بھی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، فواد اسے کن آنکھوں سے دیکھتا کہنے لگا، جس پر ہاتھ نے آئی برو اچکا دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم ملٹری کے کتے بن گئے ہو۔ ہاتھ کو وردی میں دیکھ کر وہ چوٹ کرنے لگا۔ مقصد اسے بھڑکانا تھا تاکہ ہاتھ سے کوئی غلطی سرزد ہو سکے۔ میں شہباز مرزا نہیں ہوں جسے تم اپنی باتوں میں لے سکو، کسی شیر کی طرح اس پر اپنا گھیرا تنگ کرتے ہوئے وہ کہنے لگا۔ فواد نے اس کی طرف بڑھ کر تیزی سے حملہ کرنا چاہا۔ ہاتھ نے ایک بازو سے اس کا حملہ روکا جبکہ دوسرے ہاتھ سے مکہ اتنی زور سے فواد کی تھوڑی پر رسید کیا کہ وہ تڑپ کر دور ہٹا، ساتھ ہی منہ سے خون نکلنے لگا۔ اس سے خون تھوکا جس کے ساتھ اس کا ایک دانت بھی نکل آیا۔ فواد کی عمر ضرور بڑھ چکی تھی لیکن وہ شہباز کی طرح کمزور جسامت کا مالک نہیں تھا بلکہ ابھی بھی کئی جوانوں سے زیادہ طاقت رکھتا تھا، لیکن اس بار اس کے مقابل بھی ہاتھ مرزا تھا۔ جانتے ہو ہاتھ، ہم دونوں ایک جیسے ہیں، تمہیں شہباز کا نہیں میرا بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ خون سے لدے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ نہیں فواد، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں بلکہ میں تم سے بھی ظالم ہوں۔ یہ کہہ کر ہاتھ اس کی طرف بڑھا اور اس کے پیٹ پر کک کرنے لگا، جسے فواد نے ڈچ کر لیا اور پھر چھپایا ہوا چاقو نکال کر ہاتھ پر حملہ کرنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹا لیکن چاقو اس کے گال کو کاٹتی ہوئی نکل گئی۔ ہاتھ نے اس جگہ کو چھوا تو انگلیاں خون سے تر تھیں۔ اپنے خون دیکھتے ہی ایک چمک اس کی آنکھوں میں ابھری تھی، دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اپنی زبان دانتوں میں بھرتے ہوئے وہ اس چاقو کو دیکھنے لگا جس کی نوک پہ ہاتھ کا خون لگا تھا۔ ناٹ بیڈ، اس نے خوشی سے سرگوشی کی تھی۔ فواد چاقو تھامے پھر سے اس کی طرف آیا لیکن وہ غلطی دہرانے والوں میں سے نہیں تھا۔ جھک کر اس کا ہاتھ نیچے سے تھاما اور پھر تیزی سے گھوم کر اسے فواد کی کمر تک لے گیا۔ اگلے ہی جھٹکے سے فواد کا بازو کندھے سے ٹوٹ گیا تھا۔ فواد کی چیخ ہوا میں بلند ہوئی تھی، تم نے میری بیوی پر اس چاقو سے حملہ کیا تھا، ناٹ گڈ فواد، ناٹ گڈ۔ فواد کو دھکا دے کر آزاد کیا، وہ قدم اٹھاتا اس سے دور ہوا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ہاتھ سے لڑنے کا ارادہ ترک کیا اور وہاں سے بھاگنا چاہا جب ہاتھ نے اپنا بازو اس کے گلے میں ڈال کر دبوچ لیا۔ ٹس ٹس ٹس، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ اب کی بار اس کا دوسرا بازو بھی کندھوں سے توڑ دیا۔ وہ اب دونوں بازوؤں سے معذور تھا، انہی ہاتھوں سے تم نے اسے چھوا تھا۔
فواد کے پاس پہنچنے کا اب کوئی موقع نہ تھا تو وہ اپنی موت سامنے دیکھ ہنسنے لگا۔ ہاں، اور جانتے ہو، تمہاری ماں کے بعد اسے اپنی تخلیق بنانے میں مجھے بہت مزہ آیا۔ کتنی حیرت کی بات ہے، میری پہلی تخلیق تمہاری ماں تھی اور موت کی وجہ تمہاری بیوی۔ اس کی بات پر ہاتھ کچھ سیکنڈ کے لیے وہیں تھم گیا۔ جانتے ہو، صدف امید سے تھی اور میں نے پہلے اس کے بچے کو مارا، پھر اس کی خوبصورتی کو اپنا بنا لیا۔ اس کی رگیں تن گئی تھی، کبھی اس سے نفرت اتنی شدت سے محسوس نہیں کی تھی۔ زمین پر گرا کا چاقو اٹھایا اور اس کی آنکھ میں دے ڈالا۔ فواد کے قہقہے اس کی چیخوں میں بدل گئے۔ بنا کوئی دیر کیے اس نے چاقو نکالا اور اس کی دوسری آنکھ میں دے مارا۔ میں تجھے یہ آخری پل ایسے کر دوں گا کہ تو موت کے لیے تڑپے گا۔ وہ اس کی گردن اپنے بازو میں دبوچے گھسیٹنے لگا اور اسی جگہ لے آیا جہاں حورین قید کی گئی تھی۔ تیری موت عبرت ناک ہوگی فواد، عبرت ناک۔ ایک لمحے کے لیے اس کے کانوں میں صدف کی آواز آئی، وہی الفاظ لیے گونجنے لگے۔ زمین پر پھینک، دیواروں پر لٹکی زنجیروں سے اسے باندھا اور پھر اس کا پیٹ چاقو سے ایسے چاک کر دیا بس اس کا کوئی اہم عضو نہ کٹے اور اس کی فوری موت نہ ہو۔ بم بلاسٹ میں صرف 5 منٹ رہتے تھے اور اس کے علاوہ ساری فیسلٹی خالی تھی۔ تو اس قابل نہیں کہ میں اپنے ہاتھ تیرے خون سے رنگوں۔ وہ اس کے چیختے وجود پر تھوکتا کھڑا ہو گیا۔ قید خانے کے اندر بنے دروازے پر فائرنگ کی اور جلدی سے اسے کھول کر خود باہر نکل گیا اور پھر باہر کا دروازہ بند کر کے وہاں لگے شیشوں سے جھانکنے لگا۔ دروازہ کھلتے ہی سینکڑوں کی تعداد میں چوہے وہاں سے باہر نکلے اور خون کی خوشبو پاتے ہی فواد پر چڑھ پڑے۔ اس کا وجود مکمل طور پر انہوں نے ڈھانپ لیا، حتیٰ کہ اس کی چیخیں بھی دب گئیں۔ چھوٹے چوہے اس کے جسم کے نرم حصوں پر لپکے اس کی آنکھیں، ہونٹ اور ایسے حصوں کھانے لگے، جبکہ بڑے چوہے اس کے پیٹ کو کھانے لگے جسے ہاتھ لے چاک کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے جسم کے اعضا کھاتے اس کے پیٹ سے اندر گھس کر منہ سے نکلنے لگے۔ دل اور دماغ سلامت ہونے کی وجہ سے اس نے ہر تکلیف کو برداشت کیا تھا۔ ہاتھ وہ سب دروازے کی دوسری طرف کھڑا دیکھ رہا تھا۔ فواد بری طرح سے تڑپ رہا تھا، لیکن وہ سب چوہے اسے نوچ رہے۔ احتشام کئی مشکلات سے ہوتا حورین کو لے کر مین گیٹ کی طرف گیا۔ وہ سارا حصہ اب فوج کے قبضے میں تھا۔ انہیں وہاں دیکھتے ہی جیپ میں بٹھا دیا گیا۔ حورین بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی جیسے ابھی کہیں سے وہ نمودار ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ وہ جیپ انہیں لے کر دور جانے لگی، لیکن حورین کی نظریں صرف اس پہاڑ پر بنی عمارت پر مذکور تھیں۔ جیسے جیسے وہ دور جا رہے تھے ان کا دل بڑھتا جا رہا تھا، جیسے جسم کا سارا خون کسی نے نکال لیا ہو۔ وہ کانپنے لگی تو احتشام اس کی طرف متوجہ ہوا، جو کہ اس وقت اپنے کندھے پر پٹی کروا رہا تھا۔ کیا تمہیں سردی لگ رہی ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا، لیکن وہ اس پہاڑی کے اوجھل ہو جانے کے باوجود ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ سیٹ کے نیچے رکھا کمبل نکال کر احتشام نے اسے اڑا دیا۔ جیسے ہی وہ کابل ایئرپورٹ پہنچے، ہاتھ کے 2 لوگ پرائیویٹ جیٹ کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہاں سے نکلنے کی کلیئرنس وہ پہلے ہی حاصل کر چکے تھے۔ حورین کو لے کر وہ جیٹ میں داخل ہوا اور ایئر ہوسٹس کو کہ حورین کے پاؤں کی پٹی کروانے لگا، لیکن وہ ہر چیز سے بیزار سی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر وہ لوگ ہوا میں پرواز بھر چکے تھے، لیکن حورین نے تو جیسے زبان کو تالا لگا لیا تھا۔ کئی جگہوں سے چوہے اسے مکمل طور پر کھا چکے تھے اور ہاتھ اس کی ہڈیاں دیکھ رہا تھا۔ وہ شروع سے جانتا تھا اس کی ماں کو مار دیا گیا ہے، لیکن ایک امید تھی کہ شاید موت کا یہ سفر تکلیف دہ نہیں ہو گیا۔ وہ شہباز اور فواد کو بار بار عبرت ناک موت دینا چاہتا تھا۔ ہاد، ویئر آر یو؟ اس کے کان میں لگی ڈیوائس سے زرار کی آواز ابھری تو وہ اس سحر انگیز منظر سے باہر نکلا۔ میں فیسلٹی میں ہوں، تم ابھی تک وہاں کیا کر رہے ہو؟ نکلو وہاں سے۔ زرار کی آواز ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہی تھی اور پھر مکمل طور پر بند ہو گئی۔ اس نے بازو پر بندھی گھڑی دیکھی جو اس وقت بم بلاسٹ ہونے کے میں آخری 50 سیکنڈ دکھا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ پہلا دھماکہ گیٹ کی طرف ہوگا، اس لیے اس نے زمینی راستے کا انتخاب کیا۔ ایک آخری مسکراہٹ فواد کے حال میں جھولتا وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ تیزی سے اس نے فاصلہ اس خفیہ راستے تک طے کیا۔ لوہے کی بنی وزنی ٹائلز کو ہٹاتا وہ وہاں اتر گیا۔ گھڑی اب آخری 10 سیکنڈ دکھاتے ہوئے بم کرنے لگی تھی۔ اس کے پاس ٹارچ نہیں تھی، لیکن راستہ اس کے ذہن میں حفظ تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلنے لگا۔ گھڑی کے 0 دکھاتے ہی پہلا زوردار دھماکہ ہوا جس سے وہ ساری پہاڑی لرز اٹھی۔ زرار بار بار ہاتھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سب بے سود رہا۔ جیسے ہی پہلا بلاسٹ ہوا زمین کانپنے لگی۔ اگلا بلاسٹ 5 سیکنڈ کے وقفے سے تھا۔ زرار نے ایک نظر اس زمینی راستے کو دیکھا جہاں سے وہ اندر داخل ہوئے تھے۔
اگلے ہی پل وہ اس طرف بھاگ رہا تھا۔ سر سر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ رک جائیں۔ اس کے ساتھی اسے پکار رہے تھے لیکن وہ سب کو انسنا کرتا اس راستے میں داخل ہو گیا۔ اگلا بلاسٹ کافی قریب ہوا تھا۔ اس کے اوپر مٹی کے ٹکڑے گرنے لگے۔ اسی جگہ رہنے والے چوہے اور مختلف حشرات بھی فرار حاصل کرنے لگے تھے۔ مٹی کا ایک بڑا ٹکڑا اس پر آ گرا اور وہ کھانسنے لگا۔ اس اندھیری جگہ پر ہر جگہ دھول مٹی تھی۔ اگر پرانے سیوریج پائپ وہاں نہ ہوتے تو وہ جگہ مکمل طور پر بیٹھ چکی ہوتی اور ہاتھ وہاں دب چکا ہوتا۔ اس کی رفتار راستے میں گرنے والی مٹی سے دھیمی ہو گئی تھی۔ تبھی تیسری اور آخری دھماکے کا عین اس کے اوپر ہوا۔ کوئی وزنی چیز دھماکے سے پیدا ہونے والی فورس سے آ کر اس کے سر پر لگی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے خود کو بے ہوش سے بیگانہ ہوتے جانا۔ اس کے جسم کے کئی اور حصوں سے بھی ایسی چیزیں ٹکرا کر اسے زخمی کر گئی تھیں۔ وہ گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ حرین اپنی محبت کو پکارتے ہی وہ منہ کے بل گرا اور اندھیری وادیوں میں چلا گیا۔ اس وقت جٹ میں بیٹھی حرین تڑپ اٹھی تھی۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کا دل نوچ رہا ہے۔ چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا اور وہ گردن پر ہاتھ رکھے سانس کھینچنے لگی۔ احتشام اسے دیکھ کر پریشان ہونے لگا لیکن اگلے ہی لمحے وہ بری طرح رونے لگی۔ شاید وہ اس کی تکلیف محسوس کر پا رہی تھی۔ جب وہ واپس پہنچے تو 8 لوگ پہرے داری پر مامور تھے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی ماریا صوفے پر بیٹھی تھی۔ احتشام اندرونی گیٹ لاک کر کے دوسرے صوفے پر جم گیا۔ حرین ماریا کے پاس گئی تو اسے بھی حوصلہ دینے کی خاطر اسے گلے لگا لیا۔ واپس آتے ہی اسے عامرہ کی موت بھی یاد آ گئی تھی۔ وہ کس کے لیے روتی؟ اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، عامرہ کے لیے یا اس کے لیے جسے وہ وہاں چھوڑ آئی تھی؟ ہچکیاں بھرنے وہ بری طرح رو رہی تھی تو ماریا کی کمر سہلا کر اسے خاموش کروانے لگی۔ رات آئی اور گزر بھی گئی لیکن ہاتھ کا بارے میں کوئی معلومات نہیں پہنچی۔ حرین کے ساتھ ماریا اور احتشام بھی جاگتے رہے۔ تینوں ہال میں موجود اس کا انتظار کرتے رہے۔ حرین اپنے گھٹنے تھامے بیٹھی ایک دم کپکپانے لگی تو ماریا اسے حوصلہ دینے لگی۔ اسے بخار ہونے لگا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ آرام کرنے سے انکار کرتی رہی۔ احتشام کبھی صوفے پر بیٹھ جاتا تو کبھی ہال میں چکر لگانے لگتا۔ ماریا اس کی دوبارہ پٹی بدل چکی تھی۔ دونوں کچھ بھی کھانے پینے سے بھی انکار کر رہے تھے۔ اگلی صبح میجر عمر کو دیکھ کر انہیں حوصلہ ہوا لیکن ان کا لٹکا چہرہ دیکھ کر ایک نئے خوف نے ان تینوں کو گھیر لیا۔ ہاتھ کہاں ہے؟ کیا ٹیم ابھی تک واپس نہیں آئی؟ ٹیم واپس آ چکی ہے۔ ہمارے 5 فوجی شہید ہو گئے۔ وہ مدھم لہجے میں بتانے لگے۔ ہاتھ کہاں ہے؟ وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ حرین مزید صبر نہیں کر سکتی تھی۔ اٹھ کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے لیکن ہاتھ کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں رہا۔ بس ہمیں اتنا پتہ ہے کہ بلاسٹ کے وقت وہ وہیں بلڈنگ میں تھا۔ سب کے تاثرات دیکھ کر وہ گلا صاف کرنے لگے۔ ہمارا اندازہ یہی ہے کہ وہ بلاسٹ کے دوران بچ نہیں سکا۔ یہ خبر ان تینوں پر کیسے قیامت بن کر ٹوٹی تھی وہی جانتے تھے۔ ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حرین صوفے کی پشت کا سہارا لے کر کھڑی تھی۔ اس کی ٹانگوں نے ساتھ دینے سے انکار کرتے تو وہیں زمین بوس ہو گئی اور پھر اپنے ہاتھوں سے چہرہ زور زور سے رگڑنے لگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ۔ اب کی بار وہ چیخنے لگی تھی۔ اس نے ہمیشہ میرے پاس واپس آنے کا وعدہ کیا تھا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ اس کے جذبات نے ایسے شدت اختیار کی تھی کہ پہلے وہ تینوں اپنی جگہ پر جمے رہے۔ ماریا نے ہوش سنبھال کر اس کے قریب جانے کی کوشش کی تو وہ فوراً خود میں سمٹ گئی اور خود کو اس سے دور کرنے لگی۔ اپنے بھائی کی خبر پر اس کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں۔ حرین صحیح کہہ رہی ہے۔ ہاتھ سوسائیڈل نہیں جو بلاسٹ کے ٹائم تھی بلڈنگ میں موجود رہے۔ ماریا عمر صاحب کی طرف پلٹ کر کہنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کا بھائی ایسی غلطی کیسے کر سکتا ہے۔ ماریا ٹھیک کہہ رہی ہے۔ آپ نے کوئی سرچ پارٹی بھیجی؟ اگر نہیں تو میں خود یہ کام کروں گا۔ احتشام مجھے بھی وہ بہت عزیز ہے۔ میں نے وہاں سرچ ٹیم بھیجی ہے پر ابھی تک ایسا کوئی شواہد نہیں ملا کہ وہ زندہ ہو۔ زرار نے اسے بچانے کی کوشش کی لیکن وہ بھی زخمی ہے، اس لیے میں بتانے آیا۔ اس کی بات سے ماریا کو اتنے کم وقت میں دوسرا جھٹکا لگا تھا۔ کیا وہ ٹھیک ہے؟ ان دونوں خبروں نے تو جیسے ماریا کی قوت گواہی چھین لی تھی۔ زخمی ہے، 2 دن تک ڈسچارج ہو جائے گا۔ ماریا نے کچھ سانس لیا اور پھر حرین کی جانب دیکھا جو ویسے ہی بیٹھی خود سے سرگوشی کر رہی تھی۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا تھا جیسے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ حرین کے لیے اس کی زندگی آج صحیح معنوں میں ختم ہوئی تھی۔ نہیں، وہ مسلسل صرف یہی لفظ گردان کیے تھی
کسی کو بھی اس وقت نارمل نہ لگی۔ وہ شروع سے نارمل تھی ہی کب؟ اسے تو بس ہاتھ زندگی کی طرف لایا تھا اور اب اس کے بارے میں یہ خبر آئی تھی۔ وہ اپنے پینڈنٹ کو تھامے شدت سے رو رہی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ خود کو ختم کر لے۔ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اچھا ہی تھا، سانس لینے کی خواہش اب کسے رہی تھی؟ اس ہاتھ کی صورت میں اسے دوسرا موقع دیا تھا اور اب اسے اتنی بے دردی سے چھین لیا گیا تھا۔ وہ اس میں کیسے بستا تھا یہ اسے اب معلوم ہوا تھا۔ کب وہ ہوش سے بیگانہ ہوئی حورین کو پتہ بھی نہ چلا، لیکن اس بار اسے وہاں بھی سکون نہیں تھا۔ اندھیری کی جگہ ہر طرف ہاتھ کا چہرہ دکھ رہا تھا، اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے، پھر کشن قدموں میں پھینکتے ہوئے، گازیبو کے پاس کھڑے اسے راستہ نہ دیتے ہوئے، پہلی بار اس کے قریب آتے ہوئے، نکاح کے وقت اس کے چہرے پر عیاں خوشی اور پھر اس کا تحفہ بالوں میں سجائے حورین کو دیکھتے ہوئے اس کے تاثرات، اور پھر اس احتشام کی طرف دیکھتے ہوئے۔ نہ جانے وہ کتنی دیر بے ہوش رہی، لیکن ان لمحات میں وہ کتنی بار جی اور کتنی بار مری تھی۔ احتشام! حورین کو ایک طرف جھٹکتے ہوئے دیکھ ماریا کی تو جیسے سانسیں اٹک گئیں۔ وہ احتشام کا نام چلانے لگی تو حورین کو دیکھ کر وہ اس کی طرف بھاگا۔ اسے اٹھا کر صوفے پر لٹایا تو ماریا اس کی نبض چیک کرنے لگی، جو سست روی کا شکار تھی۔ حورین ہوش میں آؤ پلیز، ماریا اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا تو وہ اس کے ہاتھ اور پاؤں رگڑنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آئی تو ماریا اسے زبردستی کھلانے لگی، جس پر وہ چہرے کا رخ موڑ کر بیٹھی رہی۔ مجھے میرے کمرے میں جانا ہے، احتشام اور ماریا کو اپنے ارد گرد منڈلاتے دیکھ کر کہنے لگی۔ اسے اس وقت اکیلے رہنا تھا، صرف اپنے خیالات کے ساتھ۔ حورین کو یقین تھا کہ ہاتھ کو کچھ نہیں ہوا۔ ماریا اور احتشام اسے دیکھتے رہے۔ وہ کانپتی ٹانگوں پر کھڑی ہوئی اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اتنے سے وقت میں ہی اس کا جسم کتنا کمزور ہو رہا تھا، جیسے پاؤں میں موچ تھی۔ اس میں بے تحاشا تکلیف تھی، لیکن وہ بنا کوئی پرواہ کیے چلتی گئی۔ ایک کے بعد ایک دن گزرنے لگا، لیکن ہاتھ کی کوئی خبر نہیں آئی۔ اس نے خود کو کمرے میں قید کر لیا تھا۔ احتشام سوزی کو وہاں لے آیا تھا اور خود بھی اتنے دنوں سے وہیں رہائش پذیر تھا۔ سوزی اور ماریا کے زبردستی کرنے پر وہ کچھ نہ کچھ نگل لیتی تھی۔ ہاتھ کو جاننے والے اس کی ناموجودگی کے بارے میں سوال کرنے لگے تھے۔ اگر یہ خبر عام ہو جاتی تو اس کی طاق میں بیٹھے لوگ سر اٹھانے لگتے۔ اس بات کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ حورین بیڈ پر لیٹی اپنے پاؤں دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ کی مہک اب اس کمرے میں کم ہونے لگی تھی۔ اسے ڈر لگتا تھا کہ کسی دن وہ مہک بھی ختم نہ ہو جائے۔ اس کا پاؤں اب ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن جسم بہت کمزور تھا۔ جیسے ہی کھڑی ہوتی چکر آنے لگتے۔ میری حالت کی ذمہ دار صرف تم ہو، سمجھے؟ جھوٹے، تم نے کہا تھا واپس آؤ گے۔ نہیں، میں تم سے بہت ناراض ہوں۔ وہ اس کے خیالات سے ایسے ہی باتیں کرنے لگی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا تو وہ خاموش ہو گئی۔ حورین صاحبہ چلیں ناشتہ کریں۔ سوزی تم دروازہ نوک کر کے آیا کرو، ہاتھ کو تمہارا ایسے آنا پسند نہیں۔ چہرے پر سنجیدگی اختیار کیے وہ اسے کہنے لگی تو سوزی کے قدم وہیں رک گئے، لیکن پھر خاموشی سے ڈش اس کے پاس بیڈ پر رکھ دی۔ کچھ دنوں سے وہ ایسی ہی بھڑکھلائی باتیں کرنے لگی تھی۔ حورین صاحبہ فریش ہو جائیں پلیز، وہ نرمی سے اسے کہنے لگی تو حورین اپنے وجود کو کھینچتی اٹھ بیٹھی اور بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی وہ 2 قدم ہی اٹھائی تھی کہ اسے بری طرح چکر آئے اور وہ گر گئی۔ حورین صاحبہ، حورین صاحبہ! جب وہ اس کی کوششوں کے باوجود ہوش میں نہیں آئی تو کمرے سے باہر بھاگی۔ احتشام صاحب، حورین صاحبہ کو کچھ ہو گیا ہے، جلدی آئیں۔ احتشام، جو کہ حال میں بیٹھا فون پر بات کر رہا تھا، سوزی کی آواز پر اوپر کی طرف بھاگا۔ ہٹو! سوزی کو سائڈ پر کرتے اس نے حورین کے بے ہوش وجود کو اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ سوزی کو ساتھ لیے اس نے حورین کو گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ماریا بھی اس وقت موجود نہیں تھی۔ پہرے داروں نے جلدی سے مین گیٹ کھولا اور گاڑی زناٹے بھرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ ہاسپٹل میں آئے انہیں آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا جب ان کی ملاقات ڈاکٹر سے ہوئی۔ آپ مریضہ کے کیا لگتے ہیں بھائی؟ احتشام گلا صاف کرتے ہوئے کہنے لگا۔ دیکھیں، ایسی حالت میں اتنی کمزوری اچھی نہیں ہے۔ ان کے شوہر کہاں ہیں؟ کیسی حالت؟ احتشام اس کے سوال کو نظر انداز کرتا کہنے لگا۔ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، ان کی عمر بھی کم ہے اور جسم بہت کمزور۔ ایکسپیکٹ؟ ڈاکٹر کی بات سن کر ان دونوں کو دھچکا لگا تھا۔ سوزی اور وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دیکھیں، وہ کافی ذہنی کیفیت کا شکار ہیں۔ آپ جتنا ہو سکے ان کا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ سمجھ رہا ہو کہ حورین کا شوہر اس پر ظلم کرتا ہے۔ احتشام اپنا سر جھٹکنے لگا۔ 20 بچے، ایڈیٹ کہیں کا! وہ ہاسپٹل کی چھت کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ اب میں اس سچویشن کو کیسے سنبھالوں؟ معاملات اس کے ہاتھ سے نکل رہے تھے۔ وہ اسے
کیا اپنا وعدہ بھی ٹھیک سے نہیں نبھا پا رہا تھا۔ وہ 2 دن تک آبزرویشن میں رہی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا اگر اس کی حالت نہ سدھری تو مس کیریج ہونے کا خطرہ ہے۔ کھانے پینے کا خیال اور بیڈ ریسٹ کی ہدایت دے کر اسے چھٹی دے دی گئی۔ جب سوزی کمرے میں اسے لینے گئی تو وہ سر پر ہاتھ رکھے چھت کو گھور رہی تھی۔ ہاتھ کو اس وقت میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ یقیناً اسے بھی بچے کی خبر دے دی گئی تھی۔ وہ لمبی سانس بھرتی اٹھ بیٹھی تو سوزی اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ حورین صاحبہ، حاج صاحب کبھی آپ کو اس حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، نرمی سے سمجھاتے وہ اس کی مدد کر کے بیڈ سے اٹھانے لگی۔ حورین کسی بات کا جواب دیے بغیر کھڑی ہو گئی اور چلنے لگی۔ گھر پہنچ جب ماریا کو یہ خبر ملی تو اس کی خوشی دگنی تھی۔ آئی کانٹ بلیو میں آنٹی بننے والی ہوں۔ وہ سب اتنا خوش تھے کہ حورین بے دلی سے مسکرا پڑی۔ اگر ہاتھ ہوتا تو کتنا خوش ہوتا نا۔ حورین کی بات پر سب پہ پھر سے اداسی چھا گئی۔ تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ وہ ابھی بھی خوش ہی ہوگا۔ زرار اور عمر اس کی خبر گیری کرنے آئے تھے اور اب یہ خبر سن کر وہیں بیٹھ گئے۔ احتشام کی بات پر وہ غصے میں آ گئی۔ اگر اسے معلوم ہوگا تو خوش ہوگا نا؟ وہ غصے سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تو احتشام کے پاس کھڑی ماریا نے اس کے پیٹ میں کونہی دے ماری اور پھر گھورنے لگی۔ کیا؟ وہ بھی ماریا کو گھورتے ہوئے بنا آواز کے چیخا۔ سوزی اور ماریا اس کی مدد کرتے حورین کو بیڈ روم میں لے جانے لگے۔ کیا ہاتھ کی کوئی خبر ملی؟ احتشام ان دونوں سے پوچھنے لگا تو زرار نے عمر کو دیکھا اور پھر انکار میں سر ہلا دیا۔ ہمیں ایک باڈی ملی ہے جو کہ ہاتھ کی ہو سکتی ہے۔ اس کی بات پر احتشام اپنے دانت چبانے لگا۔ اگر آپ جانتے ہی نہیں کہ وہ ہاتھ ہے تو کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ ہمیں صرف شک ہے احتشام، عمر اسے سمجھانے لگا۔ تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں خود وہاں جاؤں گا۔ پلیز احتشام، تم تو ہمیشہ صبر کرنے والوں میں سے ہو تو پھر ایسی حرکتیں مت کرو۔ آپ میرے دوست کی بات کر رہے ہیں۔ لوگ بے قابو ہو رہے ہیں۔ ہاتھ کی غیر موجودگی سے ان کا شک یقین میں بدل رہا ہے۔ اگر تم بھی چلے گئے تو ایسے میں وہ سب تمہاری غیر موجودگی میں ماریا اور حورین کو نشانہ بنائیں گے۔ ماریا میری بیوی ہے ڈیڈ، اسے ان سب سے الگ رکھیں۔ لیکن سچ یہی ہے ہاتھ اسے یہاں کسی وجہ سے نہیں رکھتا تھا اور اب وہ حورین کی وجہ سے یہیں رہائش پذیر ہے۔ حورین کی بگڑتی صورتحال کے مد نظر وہ یہاں رہ رہی ہے۔ تو پھر اسے سچ بتا دو کہ ہاتھ نہیں رہا۔ جتنی جلدی وہ اس سچائی کو مانے گی اتنا ہی بہتر ہے۔ احتشام سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ واقعی اس وقت نہیں جا سکتا تھا لیکن اسے عمر کی بات پر یقین بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اور حورین، اس سب میں اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ میرے خیال سے ہمیں چلنا چاہیے۔ زرار کی بات پر وہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے اور احتشام ان سے مل کر انہیں گیٹ تک چھوڑ آیا۔ واپس آ کر اس نے خود کو آفس میں بند کر لیا۔ رات کا وقت تھا اور وہ باغیچے میں تھی۔ گازیبو میں بنے پھولوں پر بنی اسے جھول رہی تھی۔ ہاتھ کے بغیر اس کا باغیچے میں بھی کتنا سنسان ہو گیا تھا۔ کب آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہوئے وہ محسوس نہ کر پائی۔ تھوڑی اور گردن تر ہو چکی تھی۔ وہ ہر بار وعدہ کرتی تھی کہ اب نہیں روئے گی لیکن پھر رونے لگتی تھی۔ ابھی بھی وہ خود کو ہاتھ کے ساتھ باغیچے میں کام کرتی دیکھ رہی تھی۔ آخری بار وہ جب اس کی مدد کر رہی تھی تو اس پر کوئی کیڑا چڑھ گیا تھا۔ وہ اسے یاد کر کے ہنسنے لگی اور پھر دوبارہ رونے لگی۔ زندگی کی چاہت نہیں تھی لیکن اب وہ کسی اور کی جان کی ذمہ دار تھی۔ زندگی نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ پیدا ہوتے ہی ماں چھین لی۔ باپ کے ہوتے ہوئے بھی اس کا پیار نہ ملا۔ ماں جیسی خالہ اسے منحوس سمجھتی تھی۔ پھر 14 سال کی عمر میں اس سے اس کا وجود بھی چھین لیا گیا۔ جس شخص نے اسے اس کی پہچان کرائی اب وہ بھی دور ہو گیا تھا۔ شاید اگر وہ پریگننٹ نہ ہوتی تو کوئی انتہائی قدم اٹھا لیتی۔ کمزور ٹوٹے ہوئے لوگ ایسے ہی تو کرتے ہیں۔ شاید وہ واقعی منحوس تھی۔ جس کی زندگی میں داخل ہوتی تھی تباہ کر دیتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے چہرہ رگڑنے لگی جیسے اس سے وہ خود کو مٹا دے گی۔ جب چہرہ سرخ ہو گیا اور جلن کرنے لگا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اندھیرے میں اندر کی طرف چل دی۔ اس کے انتظار میں دوسرا ہفتہ بھی گزر گیا تھا۔ وہ بمشکل کھاتی پیتی تو تھی لیکن طبیعت مسلسل گر رہی تھی۔ اس کی وجہ سے سبھی پریشان تھے۔ اب تو احتشام کو بھی شک ہونے لگا تھا کہ کہیں کوئی ہاتھ لاسٹ میں مر تو نہیں گیا۔ کئی رات وہ مسلسل جاگتا رہا تھا اور آج حال میں بیٹھے بیٹھے ہی آنکھ لگ گئی۔ سوزی کام سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں جانے لگی تو احتشام کی نیند میں ڈوبے وجود پر نظر پڑی۔ اس کے لیے چادر لائی اور اوپر پھیلا دی۔ جب احتشام کی آنکھ کھل کر وہ آنکھیں مسلنے لگا۔ کیا وقت ہو گیا ہے؟ صوفے سے ٹیک لگاتا پوچھنے لگا۔ ابھی تو بس 11:30 ہوئے ہیں۔ سوزی سے کہتے صوفے پر
کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ حورین کیسی ہے؟ ان کی حالت ٹھیک نہیں، مشکل سے جو کھاتی ہیں وہ الٹی کر دیتی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں سوزی، وہ مجھے بہت مشکل حالت میں چھوڑ گیا ہے، حورین کو کیسے سنبھالا جائے، تم ہی کچھ بتاؤ۔ اس کی بات پر وہ ہونٹ چبانے لگی۔ انہیں کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، ہاں تو ہم سب ہیں تو اس کے پاس۔ وہ سر نفی میں ہلانے لگی۔ نہیں، آپ نہیں سمجھ رہے۔ کچھ دیر وہ خاموشی رہی اور پھر اس کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئی۔ آپ کا بھائی رباط، وہ انہیں پسند کرتا ہے نا؟ اس کی بات پر احتشام کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ ہاں تو اگر وہ ابھی بھی انہیں پسند کرتے ہیں تو؟ اس کا اشارہ سمجھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، وہ شادی شدہ ہے۔ ہو سکتا ہے حاج صاحب واقعی مر گئے ہوں، اگر ایسا ہوا بھی تو بھی 6 ماہ تک کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ سوزی اس کی بات سمجھ نہیں پائی لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ احتشام: ہاں، کیا میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ کہو، آپ کے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کب سے یہ بات جاننا چاہتی تھی، آج موقع ملا تو پوچھ بیٹھی۔ اس کے سوال پر احتشام کی رگیں تن گئی تھیں اور وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ سوزی اس کی تاثرات سے خوفزدہ ہو کر اٹھنے لگی تو احتشام نے اس کی کلائی مضبوطی سے تھام لی۔ تم نے مجھ سے یہ سوال کیوں کیا؟ وہ پہلی بار احتشام کو اس طرح دیکھ رہی تھی۔ احتشام صاحب چھوڑ دیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کی بات پر احتشام نے اس کے بازو مزید زور سے دبائی۔ بتاؤ کیوں کیا یہ سوال؟ وہ حاج صاحب نے پوچھنے کا کہا تھا۔ اس کی بات سے احتشام نے سوزی کی کلائی جھٹکے سے چھوڑی اور گہرا سانس بھرنے لگا، جبکہ وہ اپنی سرخ پڑتی بازو دیکھنے لگی۔ میرے والدین کو حاج کے باپ نے مارا تھا۔ سوزی کو امید نہیں تھی ایسے جواب کی، اس لیے اسے دیکھنے لگی۔ سب میرے سامنے ہوا، 7 سال کا تھا میں۔ جانتی ہو تم نے مجھے کہا تھا کہ میں سمجھ نہیں سکتا جو تم پر گزرا، لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ میری ماں اس سے بھی زیادہ وحشت کا شکار ہوئی، وہ بھی میرے سامنے جب میں کچھ سمجھتا بھی نہیں تھا۔ اسے بتاتے ہوئے وہ قہقہ لگانے لگا اور سوزی کو اس کے لیے تکلیف ہونے لگی۔ آئی ایم سوری۔ نہیں، تم جاننا چاہتی تھی نا تو میں نے بتا دیا۔ وہ کندھے اچکا کر کھڑا ہو گیا اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سوزی کتنی ہی دیر بند دروازے کو دیکھتی رہی اور پھر وہاں سے چل دی۔ حاج کو غائب ہوئے اب تیسرا ہفتہ بھی گزر چکا تھا۔ احتشام نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ماننے پر مجبور تھا کہ وہ واقعی زندہ نہیں رہا۔ وہیں ماریا اپنی سرخ آنکھیں سب سے چھپائے پھرتی تھی اور زیادہ تر وقت حورین کو دیکھ بھال میں صرف کرتی تھی۔ اس کی شوخی اور ضد سب اپنے ہاتھ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ احتشام نے حورین کے دروازے پر دستک دی تو ماریا دروازہ کھول کر اسے اندر لے آئی۔ گلاب اور سندل سے مہکے والے کمرے میں اب بیماری اور الٹیوں کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ پر سہارا لیے بیٹھی اس لڑکی کو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی حالت پہ وہ اپنا خون جلا کر رہ گیا۔ شاید رباط والا آئیڈیا واقعی کام کر جائے۔ حورین وہ مدھم سا مسکرانے لگی۔ پلیز سٹنگ روم میں آ جاؤ، حاج کا وکیل تم سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کی بات پر حورین کی پریشانی پر بل پڑ گئے۔ وہیں ماریا احتشام کو گھورنے لگی۔ یہ صحیح وقت نہیں، ہم اس معاملے کو مزید نہیں ٹال سکتے، ماریا سچ کا مقابلہ کرنا ہی پڑے گا۔ وہ اسے حورین کو لانے کا اشارہ کرتا باہر چلا گیا اور پھر وکیل کو لے کر پرسنل سٹنگ روم میں آ گیا۔ تب تک حورین بھی سہارے سے چلتی کاؤچ پر آ بیٹھی اور گھٹنے فولڈ کر کے بیٹھ گئی۔ مسز حاج، آئی ہوپ آپ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں۔ اس کی حالت اتنی خستہ تھی کہ سب صاف ظاہر تھا۔ حورین نے سر ہلا کر اس بات جاری رکھنے کا کہا تو وہ مزید بولنے لگا۔ میں شروع آپ کے والدین سے کروں گا۔ ان کی ڈیتھ کے بعد چونکہ اب آپ ان کی اکلوتی وارث ہیں تو آپ کے ماں اور باپ دونوں کی جائیداد حاج صاحب نے آپ کے نام منتقل کرا دی تھی۔ اس کی بات پر حورین بنا کسی تاثر کے سنتی رہی۔ اسے نہیں پتہ تھا حاج نے یہ سب کب کیا، لیکن وہ یہ آرام سے کر سکتا تھا۔ اب آپ کے شوہر کی طرف آتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ اپنا ہونٹ چبانے لگی۔ احتشام اور ماریا بھی وہیں موجود تھے۔ احتشام نے اشارہ کیا تو وہ مزید بولنے لگا۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کی کمپنی اور تمام جائیدادوں کے 50% حصے کی مالک آپ ہیں، جبکہ 20% کی مالک احتشام صاحب ہیں۔ 10% فلاحی کاموں کے لیے محض کیے گئے ہیں اور باقی کا 20% حصہ ماریا صاحبہ کے لیے ہے، جو کہ ایک دن انہیں منتقل نہیں کیا جائے گا بلکہ ہر 5 سال بعد دیا جائے گا، اور زرار صاحب سے طلاق یا علیحدگی کی صورت میں انہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی جائے گی۔ حورین جو کب سے یہ بکواس سن رہی تھی اب بیزار ہونے لگی۔ وہ تو ایسے کہہ رہا تھا جیسے حاج واپس آنے والا نہیں۔ ماریا ایک دم روتے ہوئے ہنسنے لگی۔ واہ، تم تو جانے کے بعد بھی میری رسی کھینچ کر رکھ رہے ہو حاج۔ حورین مزید نہیں رک سکتی تھی، اس لیے کھڑی ہو گئی۔ مسز حاج، آپ پراپرٹی کو بیچنا چاہتی ہیں یا رکھنا؟ اس نے تلخی سے اس وکیل کو دیکھا اور پھر احتشام کو دیکھ کر کہنے لگی۔
جو تم چاہو کرو۔ ابھی اس نے ایک قدم اٹھایا تھا جب وکیل دوبارہ بولا، اور آپ کے والدین کی اسے ڈونیٹ کر دیں۔ ہورین نے بنا رکے کہا، لیکن وہ تو کروڑوں بلکہ اربوں روپیوں کی مالکیت کی جائیداد ہے۔ وہ کھکھلاتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر ہورین بنا کوئی جواب دیے کمرے میں قید ہو گئی۔ اس وصیت والی بات کے بعد اس کی حالت مزید بگڑی تھی اور رات وہ ہاسپٹل میں تھی۔ احتشام، ماریہ اور سوزی کے ساتھ زرار بھی وہاں موجود تھا۔ سب پریشان تھے۔ زرار اور عمر کے بیچ لگاتار تلخ کلامی ہو رہی تھی۔ ماریہ کسی شبے کے تحت ان کے قریب گئی تو وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ زرار اسے تھامتا واپس لے آیا۔ تم کیا بات کر رہے تھے؟ اس کے بگڑے تاثرات دیکھ کر وہ پوچھنے لگی، جس پر اس نے سر ہلا دیا لیکن بولا کچھ نہیں۔ وہ مزید سوال کرتی اس سے پہلے ڈاکٹر آ گئی تو اس کی طرف چلی گئی۔ کیا ہوا ہے ہورین کو؟ وہ بےقراری سے پوچھنے لگی۔ احتشام اور سوزی بھی وہیں آ گئے تھے۔ مجھے بے حد افسوس ہے لیکن ان کا مس کیریج ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ سب اپنی جگہ ساخت ہو گئے۔ کوئی بھی بول نہیں پا رہا تھا۔ زرار غصے سے پلٹتا اپنے باپ کو گھورتا وہاں سے چلا گیا۔ اور ہورین؟ احتشام ہمت کر کے پوچھنے لگا۔ وہ خطرے سے باہر ہیں لیکن حالت نازک ہے۔ ہم مزید انہیں 24 گھنٹے آئی سی یو میں رکھیں گے۔ اور ماریہ کندھا تھپتھپاتی چلی گئی اور وہ وہیں ڈھہ سی گئی۔ کئی دن ہاسپٹل میں گزارنے کے بعد وہ واپس آ گئی تھی۔ زندہ رہنے کا تو اب کوئی جواز نہ رہا تھا۔ ماریہ اور سوزی میں سے کوئی نہ کوئی ہر وقت اس کے ساتھ رہتا۔ شاید رباط کو احتشام خبر دے چکا تھا، اس لیے کئی بار ہورین سے بات کرنا چاہی لیکن ہورین نے ہر بار انکار کر دیا۔ حال میں بیٹھی وہ اپنی ہتھیلیوں میں ناخن چبا رہی تھی۔ خون ہتھیلیوں سے رسنے لگا تھا۔ اسے اپنا آپ ان سب پر بوجھ سا لگنے لگا تھا۔ ہر کوئی، یہاں تک ماریہ بھی بہت احتیاط سے بات کرتی ہے، کہیں کوئی بات اس کا دل نہ دکھا دے۔ احتشام نے اس کا دل اسٹڈی کی طرف موڑنا چاہا لیکن اس نے مزید پڑھنے سے انکار کر دیا۔ ہر چیز، ہر سوچ تکلیف دہ تھی۔ اس گھر میں ہر جگہ اسے بس ہاتھ دکھتا تھا اور اب اس کا وہاں سانس بند ہونے لگا تھا۔ وہ جگہ جہاں وہ کبھی خود کو دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ محسوس کرتی تھی، وہ جگہ اب اسے کھانے کو دوڑتی تھی۔ ماریہ نے اس کے کمرے میں سونا شروع کر دیا تھا۔ اس کی ذہنی حالت پر سب کو شک ہونے لگا تھا۔ اس کی ذہنی حالت پر شک تو تب بھی سب کرتے تھے اور اب بھی کر رہے تھے، اور وہ بال پھر سے چہرے پر پھیلانا شروع ہو گئی تھی۔ احتشام اس وقت ہال میں بیٹھا بظاہر تو اپنا کام کر رہا تھا لیکن اس کی مکمل توجہ ہورین پر ہی تھی۔ وہ جب سے ہاسپٹل سے واپس لوٹی تھی اس نے یہ بات کرنا چاہتی تھی لیکن ٹالتی رہی، مگر اب وہ مزید برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ احتشام، وہ اتنی دھیمی آواز میں بولی کہ احتشام تک اس کی آواز بمشکل پہنچ پائی۔ ہاں بولو۔ وہ فوراً لیپ ٹاپ بند کر کے اس کی طرف پلٹا۔ سر ویسے ہی جھکائے وہ اس سے بات کرنے لگی۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر گود میں گرتا جذب ہو گیا۔ احتشام کو اس کی بات کی تمنا نہیں تھی۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں اسلام آباد جانا چاہتی ہوں، ہونٹوں کو تر کرتے ہوئے کہنے لگی۔ اب کی بار احتشام سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ لیکن کیوں؟ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ رونے لگی۔ تو تم سمجھ نہیں رہے، میں اس گھر، اس شہر میں مزید نہیں رہ سکتی۔ میں یہاں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی، پلیز۔ لہجہ نہایت شکستہ تھا۔ احتشام کو اسے اس حالت میں دیکھ کر بے انتہا تکلیف ہوتی تھی۔ پلیز احتشام، سمجھو، میرے دل میں درد ہے، تکلیف ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی تکلیف۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے التجا کرنے لگی۔ ماریہ سیڑھیوں پہ کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ یہاں میں ہر وقت اس کو دیکھتی ہوں پر کبھی قریب نہیں جا سکتی۔ ہر وقت سنتی ہوں میں پر چھو نہیں سکتی۔ مجھے یہاں سے دور جانا ہے ورنہ یہ تکلیف میری سانس روک دے گی، پلیز۔ وہ روتے ہوئے اس کے پیروں میں آ بیٹھی۔ ہورین، اٹھو، یہ کیا کر رہی ہو؟ پلیز مجھے دور جانے دو یہاں سے، پلیز۔ احتشام مدد طلب آنکھوں سے ماریہ کو دیکھنے لگا جس پر وہ اسباب میں سر ہلانے لگی۔ وہ جگہ اور ہاتھ کی یادیں واقعی اس کی جان لے لیتی۔ ٹھیک ہے، پلیز تم رو نہیں۔ وہ اسے خاموش کرواتا کہنے لگا۔ اس کی صحت اور اعصاب میں اترتی کمزوری سے ہر کوئی واقف تھا۔ اتنے چھوٹے عرصے میں اس نے اپنا شوہر اور اس کی آخری نشانی بھی کھو دی تھی، شوہر بھی وہ جو اس کی کل کائنات تھا۔ تو ہورین کا بکھرنا ناجائز تھا۔ ماریہ ہورین کے ساتھ ہی اسلام آباد آئی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ شاید جگہ بدلنے سے واقعی اس کی صحت میں کوئی بہتری آ جائے۔ 3 کمرے، 1 کچن اور 2 واش رومز پر مشتمل وہ چھوٹا سا گھر ہاتھ کی ملکیت تھا۔ 2 گارڈ اس کے گھر کے باہر اس کی حفاظت کے لیے چنے گئے۔ ہاتھ کی ایک پراپرٹی ورکر کا وہاں اس کی رہائش کا بندوبست کرنے بھیجا گیا۔
حورین ماریہ کے ساتھ جیسے ہی اس گھر میں داخل ہوئی، ایک عورت ان کے پاس آ کر اپنا تعارف کروانے لگی۔ سلام، میں سدرا ہوں۔ احتشام صاحب کے کہنے کے مطابق میں نے سب کچھ تیار کر دیا ہے۔ شاید وہ اس کے لیے ملازمہ بھیجی گئی تھی، لیکن جس بات پر وہ چونکی وہ اس عورت کا چہرہ تھا۔ اس کا چہرہ ایک طرف سے بری طرح جلا ہوا تھا، جیسے کسی نے تیزاب پھینک کر جلا دیا ہو۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے چہرے کی طرف اٹھا تھا۔ وہ اسے سلام کا جواب دیتی ماریہ کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ کمرہ اس کی اور ہاتھ کے کمرے جتنا نہیں تھا، لیکن کافی اچھے سے سجایا گیا تھا۔ ڈبل بیڈ کے ساتھ ہی کھڑکی تھی جو باہر کی طرف کھلتی تھی، ایک صوفہ، ڈریسنگ ٹیبل اور اٹیچ باتھ روم۔ وہ عورت کون ہے ماریہ؟ اس کا سامان کبٹ میں لگاتی ماریہ سے پوچھنے لگی۔ پھر اللہ نے خوشی کی خبر سنا دی۔ وہ دوسترا توش تیار کرتی اس کی طرف بڑھانے لگی تو حورین وہ بھی چبانے لگی۔ پھر کیا ہوا؟ پہلے شوہر کو برداشت نہ ہوا، راہ جاتی پر تیزاب پھینک دیا۔ جہالت اتنی بری تھی کہ بچہ بھی نہ بچا۔ دوسرے شوہر نے بھی چھوڑ دیا۔ بات مکمل کر کے اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ حورین خود میں سمٹ سی گئی، کوئی راہ نہیں دکھتی تھی، بڑے عرصے ماری ماری پھرتی رہی۔ ایک دن ہاتھ صاحب کی گاڑی سے ٹکراتی ہوئی بچی۔ ہاتھ کے نام پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے کسی گھر لے گئے، وہاں اور بھی عورتیں تھیں ہر عمر کی۔ میری کہانی سن کر کرنے خاموشی سے چلنے لگی۔ پتہ نہیں کیا کیا، پر کچھ دن بعد پہلے شوہر کی جل کر مرنے کی خبر آئی۔ حورین ہونٹ دانتوں تلے چبانے لگی۔ زندگی گزرنے لگی، باقی عورتوں کے ساتھ رشتہ بنا لیا۔ یہ سب آپ اور اس نے اس لیے بتایا کہ آپ خود کو ایسے ختم نہ کرو جی، تلخیاں تو آتی ہی ہیں تو اس کا مقابلہ کرو۔ وہ اسے سمجھاتی اٹھ کر چلی گئی اور حورین سوچ میں پڑ گئی۔ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آئے گا۔ آپ لوگ انجوائے کیجیے اس ایپیسوڈ سے۔ ملتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔